بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیوبند کے گلشن کا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، دیوبند کے گلشن کا ہر پھول ہے نرالا، ظلم و ستم کا جوبن پھر بھی نہ حق چھپایا، دیوبند کے گلشن کا۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صاحب التاج والمعراج، سيد الإنس والجنات، محبوب رب الأرض والسماوات، الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا. میرے محترم ذی قدر بزرگوں اور دوستوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 2 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے
وہ مجھے ان کا صحیح معنی مطلب مفہوم بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی دعا ہے اللہ پاک میں کہنے والے کو آپ سننے والوں کی طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، جیسا کہ تمام حضرات کے علم میں ہے، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کے اندر آقا نامدار آمنہ کے در یتیم، شافی محشر، ساقی کوثر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت مبارک ہے۔ اس مہینہ کے اندر آپ علیہ السلام اس کائنات کے اندر، اس دنیا فانی کے اندر تشریف فرما تھے۔ آپ کی ولادت ہوئی۔ آج ہر گلی کے اندر، ہر گھر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، آپ کی ولادت کے لیے خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تو میں بھی چاہتا ہوں کہ آج کے خطبہ کے اندر آپ حضرات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر کچھ روشنی ڈالوں۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اتنا بڑا حبیب، اتنا اونچی شان، اتنا مقام والا نبی ہمیں عطا کیا۔ اتنی بڑی اس کی شان ہے کہ جتنا بھی کوئی مفکر، محقق، مدقق، مصنف، رائٹر، قلمکار، کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی شاعر اس نبی کی سیرت کو بیان کرنا چاہے، ان کی عمریں ختم ہو سکتی ہیں، لیکن میرے پیارے حبیب کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ تو ادھر اپنے علاقے کے اندر مظفر گڑھ میں یہ جگہ میں نے بیان کیا، تو جلسہ ختم ہونے کے بعد ایک بندہ آیا میرے پاس، مجھے آ کر کہتا ہے کہ مولانا آپ کہہ رہے تھے اللہ نے جب آپ کے پیغمبر کو پیدا کیا اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ چاند تھا، نہ ستارے تھے، یہ دنیا کا بالکل نظام ہی نہیں تھا۔ تو مجھے بتائیں جس دن رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کیا وہ کون سا دن تھا؟ جس گھڑی رسول اللہ کو اللہ نے پیدا کیا وہ کون سی گھڑی تھی؟ جس لمحہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو پیدا کیا وہ کون سا لمحہ تھا؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھیں میں نے اپنے پیارے حبیب کا فرمان پڑھا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے۔ میں نے اسے جواب دیا کہ دیکھ جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے میرے پیارے حبیب کو پیدا کیا اس دن نہ کوئی دن تھا، جس وقت اللہ نے میرے پیارے حبیب کو پیدا کیا اس وقت نہ کوئی وقت تھا، اس وقت نہ کوئی گھڑی تھی، نہ لمحہ تھا، اس وقت نہ زمین و آسمان تھے، نہ سورج چاند ستارے تھے، نہ نوری اور ملائکہ تھے، اس وقت نہ اس پوری دنیا کا نظام کوئی چیز بھی نہ تھی، صرف بنانے والے خدا کی ذات تھی یا بننے والے محمد مصطفیٰ کی ذات تھی۔ میرے محترم دوستو، بات ہے اللہ کے نبی کی سیرت، شان اور مقام کی۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ عنوان تو اتنا بڑا سمندر ہے، یہ عنوان تو اتنا بڑا بحر بے کرام ہے، اس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کلال پہنچ ہی نہیں سکا۔ جے کہ میرے جیسا کوئی طفل مکتب، میرے جیسا کوئی طالب علم، میں تو علماء دیوبند کی یوگیوں میں بیٹھنے والا ایک ادنا سا رضاکار، نوکر، چاکر، کارکن اور خادم ہوں۔ میری تو زبان کے اندر اتنی قوت و سکت و جرات ہی نہیں کہ میں اس نبی کی شان کو کما حقہ سلام عقیدت پیش کر سکوں۔ پھر بھی انداز فاروقی شہید میں کہا کرتا ہوں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی سیرت کو ایک شاعر نے جب لکھنا شروع کیا، اس کی عمر 30 برس کی تھی اور لکھتے لکھتے اس کی عمر 70 برس کو پہنچی۔ 40 سال اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھا، اللہ کے نبی کے نموز، تقدس، نموز اور رسالت کو لکھا، اللہ کے نبی کی شریعت کو لکھا۔ جب اس کی عمر 70 برس کو پہنچی، 40 سال اس نے اللہ کے نبی کی سیرت کو لکھنے کے بعد 40 سال کے اندر اس نے اللہ کے نبی کی سیرت پر تقریباً 10,000 سے زائد اشعار، نعتیں، نظمیں، غزلیں اور رباعیات لکھی۔ جب اس کی عمر 70 برس سے گزری، جب اس نے دیکھا اب میرے وصال کا وقت قریب ہے، اب اس دنیا کے اندر میرے وقت بہت کم ہے، اس نے وہ لکھا ہوا سارا اپنا کلام اکٹھا کیا اور اپنے سامنے ایک ٹیبل پہ رکھا اور اللہ کے نبی کو اپنے تصور اور تخیل میں لا کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، 40 سال میں نے آپ کی عزت و عظمت کو لکھا، میں نے آپ کی سیرت کو لکھا۔ اے اللہ کے نبی، ہاتھ بند کر اعتراف شکست کھاتے ہوئے اس شاعر نے اپنی زندگی کا آخری شعر لکھا، اور اس شعر کے اندر اس شاعر نے ایک روح ڈالی کہ آقا 40 سال میں نے آپ کی سیرت پہ لکھا، لیکن 40 سال لکھنے کے باوجود میں آپ کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اور اس شاعر نے جو آخری شعر لکھا اور اس کے اندر روح ڈالی کہ کہا، آقا تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آبلاپا، مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ یہ ہے اللہ کے پیارے حبیب کی سیرت۔ میرے محترم دوستو، میں اس سے ہٹ کر آج میں چاہتا ہوں میں اپنے پیارے حبیب کی آپ کو وہ سیرت سنوں۔ ایک تو ہے کہ دنیا کے اندر کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی شاعر، کوئی مبلغ، کوئی مفکر، کوئی محقق، کوئی مصنف، کوئی رائٹر، قلمکار بیان کرے۔ ایک یہ ہے اپنے پیارے حبیب کی سیرت عرش والا خدا خود بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں میں آج کو آپ اللہ کے نبی کی وہ سیرت سناؤں جو عرش پر خدا نے خود بیان کی ہے۔ وہ کیسے؟ آپ کہیں گے اللہ نے کیسے بیان کی؟ تو آئیے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا، اماں حضور کا تعارف تو بیان کریں۔ اماں نے فرمایا، کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ اماں نے فرمایا، قرآن کھولو، قرآن کے ہر صفحے میں دیکھو، قرآن کے ہر رکوع اور پارے میں دیکھو، میرے پیارے حبیب کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے۔ تو آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن میرے پیغمبر کا تعارف تو بیان کر۔ قرآن میرے پیغمبر کا تعارف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے، الم یجدک یتیمن فآویٰ۔ قرآن میرے پیغمبر کا تعارف یتیمن سے شروع کرتا ہے۔ آئیے اسی قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن میرے پیغمبر کا نام تو بتا۔ قرآن نے محمد رسول اللہ کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کی آنکھیں تو بتا۔ قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کا چہرہ تو بتا۔ قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کے ہاتھ تو بتا۔ قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہہ دیا۔ قرآن میرے پیغمبر کا دائیں ہاتھ تو بتا۔ قرآن نے ید اللہ فوق ایدیہم کہہ دیا۔ قرآن میرے پیغمبر کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کی بیویاں تو بتا۔ قرآن نے یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کا زمانہ تو بتا۔ قرآن نے والعصر کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کا شہر تو بتا۔ قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا۔ قرآن میرے پیغمبر کے دانت تو بتا۔ قرآن نے یاسین کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کی کملی تو بتا۔ قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا کمبل تو بتا۔ قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کا سینہ تو بتا۔ قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا۔ اے قرآن تو میرے پیغمبر کے یاد تو بتا۔ کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، کہیں اولئک هم المفلحون کہہ دیا، کہیں اولئک هم الراشدون کہہ دیا۔ اے قرآن میرے پیغمبر کا، یہ قرآن سے آپ پوچھتے جائیے۔ قرآن پیغمبر کے ایک ایک ادا کو بیان کرتا جاتا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہتا ہوں، میں اسی قرآن سے سوال کرتا ہوں، اے قرآن مجھے پیغمبر کا ایک جملے کے اندر تعارف سنا۔ تو قرآن کہتا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ میں نے جب اس قرآن کی آیت کی تفسیر اٹھائی، میں نے جب اس کے اندر دیکھا، میں اس آیت کو پڑھ کے کہتا ہوں ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پیارے حبیب کے ذکر کو اونچا کر دیا، میں نے اپنے پیارے حبیب کے کردار کو اونچا کر دیا، میں
میں نے اپنے پیارے نبی کی گفتار کو اونچا کر دیا۔ آئیے اسی آیت کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تو نے اپنے پیارے پیغمبر کے ذکر کو کیسے اونچا کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں آسمان کے اندر دیکھو، تم اپنے دنیا کے اندر دیکھو، دنیا کے نظام میں دیکھو، تم مسلمان ہو، تم اپنے عمل کے اندر دیکھو، تم دنیا کے اندر آذان پڑھتے ہو، آذان کے اندر پہلے خدا کا ذکر ہوتا ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے۔ میں اس سے بڑھ کر کہوں اگر آذان کے بعد ہم تکبیر کہیں، تکبیر میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ نماز کے بعد ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، دعا میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کے اندر پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ تورات کھولو، تورات کے اندر پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ انجیل کے اوراق کھولو، پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ زبور کے صفحات کھولو، پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ 127 صفحوں پہ اگر پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر مشرق میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر مغرب میں پہلے خدا کا ذکر ہے تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ اگر زمین کے ذرے ذرے پر، درخت کے جہاں پتے پتے پر، قلم کی جس نوک پر جہاں خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، وہاں محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں۔ خدا اپنی خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد اپنی مصطفی میں وحدہ لا شریک ہے۔ خدا اپنی خدائی میں بے مثال ہے، محمد اپنی مصطفی میں بے مثال ہے۔ خدا پر خدائی ختم، محمد پر مصطفی ختم۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت۔ اللہ اپنے پیغمبر کو اتنی اعلیٰ عرفہ اللہ نے مقام عطا کیا۔ وقت بہت مختصر ہے، میں اپنی معروضات کو بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کا شان، اللہ کے نبی کا مقام، میرے جیسے طفل مکتب کی گونگی زبان کیا کرے بیان، جس کی تعریف میں اترا ہو 30 پاروں کا قرآن۔ اس نبی کا شان، میں تو کہا کرتا ہوں میری مثال تو بازار مصر کی اس بڑھیا کی سی ہے جو بازار مصر کے اندر کپاس کی گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی تھی۔ کسی جوان کی نظر پڑی تو اس نے پوچھا اماں کیا بات ہے، تو کپاس کی گٹھڑی لے کر کھڑی ہوئی ہے؟ تو اس اماں نے کہا بیٹا سنا ہے آج بازار مصر میں یوسف بک رہا ہے، میں یوسف کو خریدنا چاہتی ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا اماں تو پاگل ہو گئی ہے، تیری عقل ماری گئی ہے، تو مرفوع القلم دیوانی تو نہیں ہو گئی، اماں تو پاگل تو نہیں ہو گئی، تو یوسف کو خریدنا چاہتی ہے، وہ بھی کپاس کی گٹھڑی کے بدلے میں، وہ اتنا کم قیمت نہیں، وہ تو حسن کا پیکر ہے، منبع ہے، ماوا ہے، ملجا ہے، محور ہے، وہ تو حسینوں کا قید ہے، سردار ہے، ستاج ہے، وہ تو حسینوں کا امام ہے، مقتدا ہے، پیشوا ہے، وہ تو سید ہے، ستاج ہے، تیری کیا قیمت کہ تو کپاس کی گٹھڑی کے بدلے یوسف کو خریدنا چاہتی ہے؟ یہاں تو بڑے بڑے بیپاری کھڑے ہیں، بڑے بڑے سیم و ظرف کے مالک کھڑے ہیں، بڑے بڑے سوداگر کھڑے ہیں، یہ یوسف کو خرید کر لے جائیں گے، تو دیکھتی رہ جائے گی، تو ہاتھ ملتی رہ جائے گی، گھر جا اپنا وقت ضائع نہ کر، گھر کا کام کاج کر۔ وہ اماں رونے لگی اور رو کر کہنے لگی بیٹا پتا تو مجھے بھی ہے یوسف کو خریدنا میرے بس کا روگ نہیں، لیکن شام تک لائن میں اس لیے کھڑی رہوں گی، شام تک قطار میں اس لیے کھڑی رہوں گی، یوسف ملے نہ ملے قیامت کے دن یوسف کے چاہنے والوں میں میرا نام تو آ جائے گا۔ بات میری بھی وہی ہے، میں اللہ کے نبی کی عزت، ناموس، رسالت، اللہ کے نبی کا تقدس، ناموس، رسالت، شریعت، صداقت، عدالت کو بیان تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی کی عزت، عظمت، رحمت، جمال، کمال، اطوار، انوالات و تجلیات کے خد و خال بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میرے ان ٹوٹے پھوٹے جملوں سے میرا نام بھی پیغمبر کے وجہ سلام کی لسٹ میں تو آ جائے گا۔ لیکن اگر میں اس سے بڑھ کر کہوں، میں اپنے پیغمبر کا تعارف شروع کرتا ہوں۔ وساوے والا کے غیور روشن ضمیر مسلمانوں، اگر میری طرف توجہ کریں گے، میں اپنے پیغمبر کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے، میں جب اللہ کے نبی کی سیرت کو شروع کرنے سے پہلے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دھمک کو دیکھتا ہوں، میں تو خیرہ ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی گلدستے کی پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگتا ہوں، میں تو محبر و معطر ہو جاتا ہوں۔ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن سے سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں، میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں۔ میں نے تو تاریخ کے سیر میں پڑھا ہے، میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے، میں نے تو تاریخ کی اوراق کی وقت گردانی کی ہے، میں نے تو تاریخ کے اوراق میں جھانک کے دیکھا ہے، میں نے تو اپنے پیغمبر
رب کا فرمان پڑھا ہے. حضور فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی میں تھے. وساوے والا کے غیور مسلمانوں، مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت لداری کی ابتدا کہاں سے کروں؟ اس نبی کی سیرت لداری کی ابتدا کرنے کے لیے مجھے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے. جب میں عالم ارواح کے اندر جاتا ہوں وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں عالم دنیا کو چھوڑ کر اگر میں عالم ارواح کو چھوڑ کر عالم دنیا کے اندر آتا ہوں، عالم دنیا کے اندر آ کر ہر در و دیوار پہ، ہر سہارے بازار پہ، ہر قلم کے نوک پہ، ہر کتاب کے ورق پہ، ہر پتھر کی چٹان پہ، ہر مچھلی کی زبان پہ، ہر پرندے کی اڑان پہ میں جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں دنیا کے اندر آ کر قرآن کھولوں، قرآن کے اندر مجھے اس نبی کا شان نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں تورات کھولوں، تورات میں بھی اس نبی کا مقام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں زبور کے صفحات کھولوں تو اس کے اندر بھی نبی کا مقام نظر آتا ہے. اگر میں انجیل کے اوراق کھولوں مجھے اس نبی کا مقام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں دنیا کے اندر آ کر کلمہ پڑھوں، کلمہ میں بھی مجھے اس نبی کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر کلمہ کے بعد میں اذان پڑھوں، اذان میں بھی مجھے اسی نبی کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر اذان کے بعد تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی مجھے اس نبی کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں نماز پڑھوں، نماز کے اندر بھی اسی نبی کا درود و سلام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں نمازوں کے بعد کوئی دعا مانگوں تو دعاؤں میں بھی وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے بجتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں مسجد نبوی میں چلا جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں دنیا کے اندر آ کر مر جاؤں، میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ کے اندر اس نبی کا درود و سلام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میرے مرنے کے بعد میں قبر کی تال میں اتر جاؤں تو قبر کے سوال و جواب کے اندر مجھے اس نبی کا درود و سلام اور اس نبی کا نام نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں قبر کی تال سے اٹھ کر میدان حشر میں جاؤں تو میدان حشر کے اندر مجھے اس نبی کے لوا اور حمد کے پرچم لہراتے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں حوض کوثر پہ جاؤں تو حوض کوثر پر مجھے اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں پل صراط پر چلوں تو مجھے اس نبی کی شفاعت برستی نظر آتی ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں در جنت پہ جاؤں تو مجھے جنت کے واقعے پر اس نبی کا شان، اس نبی کا مقام، اس نبی کا نام لکھا نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. اگر میں جنت کے اندر چلے جاؤں تو جنت کے در و دیواروں پہ دیکھوں، جنت کے سارے بازاروں پہ دیکھوں، میں جنت کے محلات کی چوٹیوں پہ دیکھوں، میں جنت کے درختوں کے پتوں پہ دیکھوں، میں جنت کے قلم کے نوکوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کے سینوں پہ دیکھوں، میں جنت کے حوروں کی جبینوں پہ دیکھوں، میں سدرۃ المنتہا کے انتہا پہ دیکھوں، میں عرش معلیٰ کے پے پہ دیکھوں، مساوے والا کے غیور مسلمانوں. میں جہاں جہاں نظر دوڑاتا ہوں مجھے ایک طرف ذکر خدا نظر آتا ہے تو ایک طرف ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو اتنا بڑا مقام، اتنا شان عطا کیا. میں تو ایک علماء دیوبند کی جوتیوں میں بیٹھنے والا ادنا سا رضاکار نوکر چار کارکن اور خادم ہوں. میری تو اتنا جرات ہی نہیں میں اس نبی کی شان کو کما حق کو سلام عقیدت پیش کر سکوں. پھر بھی کچھ لوگ بیچارے احمق ارجل اریل اقباس اشکن علم و عمل سے تے دستوں تے دامن کورے ڈھورے بھورے لکر ہضم پتھر ہضم نالی ہضم گٹر ہضم قوم کا سب کچھ کھا کے کہتے ہیں او جی یہ تو دیوبندی ہے، یہ تو نبی کے گستاخ ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے برابر سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ تو نبی کو اپنے جیسا ایک عام بشر کہتے ہیں. ایسے ملاؤں کو میں کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ دیوبندی نبی کے گستاخ ہیں. نہیں میرے بھائی، جس طرح آپ نبی کے عاشق ہیں اسی طرح ہم بھی نبی کے عاشق ہیں. جس طرح آپ نبی پر درود پڑھتے ہیں اسی طرح ہم بھی نبی پر درود پڑھتے ہیں. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. میں کہا کرتا ہوں یہ ناممکن ہے، امپوسیبل ناممکن. یہ خیال استو محال استو جنو. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. تو بشر وہ سید البشر، تو بشر وہ انبیاء کا تاجدار، تو بشر وہ اکرم البشر، تو بشر وہ افضل البشر، تو گنہگار وہ انبیاء کا تاجدار، تو کل انعام وہ خیر الانام، تو عام انسان وہ انبیاء کا تاجدار اور تو جہاں انسان. میں تو کہا کرتا ہوں وہ تیرے اور میرے جیسا ہو ہی نہیں سکتا. اس کی ولادت پہ غور کر، اپنی ولادت
عبادت پہ غور کر, اس کے رہن سہن پہ غور کر, میرے اور آپ کے رہن سہن پہ غور کر. وہ میرے اور آپ جیسا ہو ہی نہیں سکتا. میرے محترم دوستو, ہم جب اس کی ولادت کو دیکھتے ہیں, اپنی ولادت کو دیکھتے ہیں, جب میں اور تو پیدا ہوں تو گھر کے اندر بدبو آئے, میرا نبی پیدا ہو گھر کے اندر خوشبو آئے. تو اور میں پیدا ہوں گھر کے اندر پٹاخے بجیں, میرا نبی پیدا ہو تو کیسے کسرا کے ٹھیکرے گرے. تو اور میں پیدا ہوں ماں کو درد ذہن پڑے, میرا نبی پیدا ہو جناب آمنہ کو درد ذہن نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں تو ماں کو درد ذہن پڑے, میرا نبی پیدا ہو ماں کو درد ذہن نہ پڑے. تو اور میں پیدا ہوں اندھیرے کے اندر چراغ کی ضرورت پڑے, میرا نبی پیدا ہو اندھیرے کے اندر چراغ کی ضرورت نہ پڑے. تم اور میں پیدا ہوں تو پٹاخے بجے, میرا نبی پیدا ہو تو رحمت جوش میں آئے. تم اور میں پیدا ہوں تو دنیا کے اندر ایک ہلچل بجے, میرا نبی پیدا ہو تو فرشتے میں خوشیاں مناتے نظر آئے. تم اور میں پیدا ہوں تم اور میں پیدا ہوں دنیا کے اندر چلے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو دیکھ. تم اور میں چلے تو پسینے سے بدبو آئے, میرا نبی چلے تو پسینے سے خوشبو آئے. تم اور میں چلے رد و غبار اٹھے, میرا نبی چلے تو ہدایت کے چشمے پھوٹے. تم اور میں کسی چیز کے اندر تھوکے, لوگ کہتے ہیں یہ چیز گندی ہو گئی, یہ پانی گندا ہو گیا, میرا نبی کڑوے کنویں کے اندر تھوکے تو وہ کڑوا کنواں بھی میٹھا ہو جائے. تم اور میں کسی کے دودھ کو منہ لگا دیں, لوگ کہتے ہیں یہ جھوٹا ہو گیا, میرا نبی دودھ کے پیالے کو اپنا منہ مبارک لگائے, وہ دودھ کا پیالہ 70 صحابہ پیے لیکن دودھ پھر بھی بچ جائے. تم اور میں کسی کی روٹی کو ہاتھ لگائیں, لوگ کہتے ہیں جراثیم ہو گئے, میرا نبی 2 آدمی کی روٹی کو ہاتھ لگائے تو 150 صحابہ کھائیں, روٹی پھر بھی بچ جائے. تم اور میں تنور کے اندر روٹی لگائیں, روٹی فوراً پک جائے, میرا نبی سیدہ کائنات عفیفہ کائنات عتیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روٹی کو تنور کے اندر ہاتھ لگائے, ساری روٹیاں پک جائیں. جس روٹی کو میرے نبی کا ہاتھ لگے تندور کے اندر بھی اس روٹی سے پانی ٹپکتا نظر آئے. تم اور میں دنیا کے اندر آئے تو کوئی کام نہ ہو, میرا نبی دنیا کے اندر آ کے کوئی کام کرے, وہ سنت اور شریعت کرے. میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں وساوے وارا کے غیور مسلمانوں, پوری دنیا مل جائے, پوری دنیا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے پہ لگنے والی خاک کے ذرے کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی. سبحان اللہ. وہ نبی تیرے اور میرے جیسا کیسے ہو سکتا ہے جس نبی کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہو. جب اس کی ولادت ہوئی تو جناب آمنہ کہتی ہیں حضور پیدا ہوئے, میں نے حضور کو دیکھا, میں حال دل میں خود کو کہہ رہی ہوں میں نے ایسا حسین بچہ آج تک نہیں دیکھا. سمجھ لیے سبحان اللہ نہیں کہتے. جناب آمنہ کہتی ہیں میں نے جب اپنے پیارے حبیب کو دیکھا میں نے کہا میں نے آج تک ایسا خوبصورت حسین مکھڑا دنیا کے اندر نہیں دیکھا. ابھی جناب آمنہ یہ کہہ ہی رہی تھی, جناب اماں حلیمہ آئی اور آ کر کہنے لگی حلیمہ کیا کہتی ہو؟ تو کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا. تو نے ایسا حسین نہیں دیکھا, تو نے دیکھا ہی کیا, تو نے تو ہاشمیوں کے بچے دیکھے, تو نے تو قریشیوں کے بچے دیکھے. آمنہ مجھ سے پوچھ, میں اس داعیہ کا کام کرتی ہوں, مختلف قبائل کے اندر جاتی رہتی ہوں, میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا. یہ باتیں ابھی کر ہی رہی تھی عبد المطلب آئے اور آ کر کہنے لگے آمنہ تو کیا کہتی ہے؟ تو کہتی ہے میں نے ایسا حسین مکھڑا نہیں دیکھا. مجھ سے پوچھ اے حلیمہ, تو کہتی ہے میں نے ایسا حسین نہیں دیکھا, تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ مجھ سے پوچھو میں تجارت کے لیے کبھی عراق جاتا ہوں, تجارت کے لیے کبھی شام جاتا ہوں, میں مختلف ممالک میں جاتا ہوں, مختلف ریاستوں میں جاتا ہوں, میں نے آج تک ایسا حسین نہیں دیکھا. ان کی یہ باتیں چل ہی رہی تھی. جبرائیل امین, ایک روایت میں آتا ہے جبرائیل امین آئے اور آ کر کہنے لگے دنیا والوں تم کیا کہتے ہو, تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے تو آج کا دنیا کا حسن دیکھا ہے, تم نے تو ہاشمیوں کو دیکھا ہے, تم نے تو قریشیوں کو دیکھا ہے. مجھ سے پوچھو میں آدم علیہ السلام کو عرفات کے میدان کے اندر رو کے دیکھ کے آیا ہوں, میں نے تو نوح کو کشتی کا مرا بنتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے تو موسیٰ کلیم کو کوہ طور پر اللہ سے باتیں کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے تو یونس کو مچھلی کے پیٹ کے اندر دیکھا ہے, میں نے تو اسماعیل کو جھولی کے نیچے دیکھا ہے, میں نے تو عیسیٰ کو آسمانوں پر پرواز کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے تو اس کو بھی دیکھا ہے جس کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر کہہ دیا فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, جس کو دیکھنے والیوں نے اپنی انگلیاں کٹوا دی, جس کو دیکھنے والیاں پاگل ہو گئی. جبرائیل کہتے ہیں میں نے تو اسے بھی دیکھا ہے جسے دیکھنے والی اپنی انگلیاں کاٹ دیتی تھی. میں نے آج تک ایسا حسین محمد جیسا چہرہ نہیں دیکھا. اللہ بول اٹھے تم سارے دنیا والے دیکھتے تب جب میں محمد سا کوئی پیدا کرتا. یہ مقام
یہ شان اللہ نے جو اپنے نبی کو عطا کیا ہے، آج مجھے اور آپ کو یہ سبق ملتا ہے، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت منانا ہم مسلمانوں کے لیے لازمی نہیں ہے۔ آپ کی ولادت پہ خوشیاں منانا، آپ کی ولادت پہ گلیوں کو سجانا، آپ کی ولادت پہ پٹاخے بجانا کامیابی صرف میرے بھائی اس کے اندر نہیں ہے۔ تھوڑا سا سچ بول رہا ہوں، سچ اکثر کڑوا ہوتا ہے، بڑی مشکل سے ہضم ہوتا ہے۔ میرے بھائی کوئی میری اس بات کو تنقید نہ سمجھے۔ جیسے ہم حضور کی ولادت کو خوشی سے مناتے ہیں، جیسے ہم حضور کی ولادت کو اپنے گھروں کے اندر بتیاں بھی لگاتے ہیں، جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، میں چاہتا ہوں اسی طرح ہم حضور کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ اگر ہم حضور کی سیرت کو اپنائیں گے، کامیابی حضور کی سیرت کے اندر ہے۔ میرے محترم دوستو، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، حضور کی ولادت ہوتی ہے، حضور کی ولادت پر ابو جہل بھی خوشیاں منا رہا ہے، ابو لہب بھی خوشیاں منا رہا ہے، وہ جھنڈیاں بھی لگا رہے ہیں، دیگیں بھی بانٹ رہے ہیں، باندیوں کو آزاد بھی کر رہے ہیں، عربی کے اندر اشعار بھی کہے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اللہ نے قرآن کے اندر اعلان کر کے کیا کہہ دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے اگر حضور کی ولادت پہ خوشیاں کرنے سے کامیابی نہیں ملے گی، حضور کی ولادت پر گلیوں کو سجانے سے ولادت خوشی نہیں ملے گی، حضور کی ولادت پر جھنڈیاں لگانے سے کامیابی نہیں ملے گی، کامیابی ملے گی تو میں ایک دوسرا آپ کو بندہ دکھاتا ہوں جو نہ حضور کا رشتہ دار ہے، نہ حضور کا تعلق والا ہے، نہ حضور کو جانتا ہے، بڑے دور کا رہنے والا ہے، شکل کا بھی کالا ہے، حبشہ کا رہنے والا ہے، جو ایک غلام در غلام آ رہا ہے، جسے آج دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ آتا ہے اور حضور کی سیرت اپناتا ہے، حضور کی سیرت کو اپنے جسم پہ سجاتا ہے، حضور کی سیرت کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر سجاتا ہے۔ اللہ نے مقام کیا دیا ادھر سے، جنہوں نے حضور کی ولادت پر دیگی بھاجی ان کے لیے بھی قرآن کے اندر دیکھ لو، جنہوں نے حضور کی ولادت پر جھنڈیاں لگائی، جنہوں نے حضور کی ولادت پر بڑی بڑی باندیاں آزاد کی، بڑے بڑے اشعار کہے، ان کو بھی قرآن کے اندر دیکھ لو، اور جنہوں نے اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنایا، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے سینے سے لگایا، ان کو بھی دیکھ لو، مقام ان کا بھی دیکھ لو، مقام ان کا بھی دیکھ لو۔ ان کے لیے اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے جہنم کے اندر آگ بھڑکا رکھی ہے، میں ان کو جہنم کے اندر بھیجوں گا، لیکن جو دور غلام در غلام آتے ہیں، جو شکل کے بھی کالے ہیں اور اللہ کے نبی کی آگے سیرت کو اپناتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی کا اعلان دیکھو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب میں معراج پر گیا، معراج پر جاتا ہوا میں نے آواز سنی، میں نے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے جبرائیل امین سے پوچھا اے جبرائیل یہ کن کے قدموں کی آواز ہے، یہ کس چیز کی آواز ہے؟ مجھے جبرائیل کہنے لگے اے اللہ کے پیارے حبیب یہ آپ کے غلام بلال کی آواز ہے۔ میں جب واپس آیا میں نے بلال سے پوچھا اے بلال کیا بات ہے جو تیری قدموں کی آواز مجھے عرش پر سنائی دے رہی تھی؟ بلال کہنے لگے اللہ کے نبی میرا اور کوئی عمل نہیں ہے، میں نے تیری سیرت کو اپنے گلے سے لگایا ہے، میں نے تیری سیرت کو اپنے زندگی میں سجایا ہے، مجھے جتنی تکلیفیں آئی ہیں، جتنی مشقتیں آئی ہیں، میں نے آپ کے کلمہ کو نہیں چھوڑا، بس ایک اللہ کو ابھی بھی مانتا ہوں، آپ کو اگاتا ہوں اور آپ کو بھی اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، آپ کی ختم نبوت کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ اللہ مقام کیا دیتے ہیں؟ وہ چلتا زمین پر ہے، اس کے چلنے کے بعد اللہ عرش پر سنیں گے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنائیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو اپنے گھروں کے اندر اپنی اولادوں کو بتائیں، اپنی اولادوں کو پڑھائیں، حضور کی زندگی بتائیں، صحابہ کی زندگی بتائیں، اس سے حضور کی زندگی اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے ہماری اولادوں کو محبت ہوگی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی، وقت پورا ہو گیا، کہ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے، اکثر حضرات 2 رکعت نماز فرض پڑھ کے چلے جاتے ہیں، ہماری بچے بھی ساتھ آتے ہیں وہ بھی ایسے چلے جاتے ہیں، ہم یہ اپنے بچوں کو ذہن کے اندر یہ بات دے رہے ہیں کہ بیٹا جمعہ کی جو نماز ہے صرف 2 فرض ہے۔ جب ہم خود نہیں پڑھتے، وہ بچہ ہے جس طرح ہم بچے کا دماغ جس طرح اس کا مائنڈ بندہ بنائے وہ اسی طرح بچہ چلتا ہے۔ تو تمام حضرات سے گزارش ہے پوری نماز ادا کر کے جایا کریں، پوری جب نماز ہم ادا کر کے جائیں گے ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ سبق آئے گا کہ نماز صرف 2 فرض نہیں اور بھی ہے، نماز بھی پوری ادا کر کے جائیں۔ تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ پاک میں نے جو کہا ہے آپ حضرات نے جو سماعت فرمایا ہے اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و تابعداری نصیب فرمائے۔